بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی عظیم بات کی، مطلب کہ ما یزید العبد ایمانہ و محبتہ للہ بمثل میزان الصلاۃ، ایک بندہ اپنے ایمان کو تول سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت اس کے دل میں موجود ہے اس کو تول سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک ترازو موجود ہے، ایک میزان موجود ہے، اور وہ میزان نماز ہے۔ وہ میزان نماز ہے، اپنی نماز کو اس میزان پر پیش کرو۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی سلمان فارسی کا بھی قول ہے کہ سب سے بڑی کسوٹی جو ہے ایمان کو پرکھنے کی وہ نماز ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہے، اللہ رسول کی محبت کیسی ہے، تعلق باللہ ہے یا نہیں، ہر سوال کا جواب آ جائے گا۔ آئیے پہلی چیز نماز کے تعلق سے نماز کے وقت کی حفاظت۔ کیا نمازیں وقت پر ادا ہو رہی؟ فجر سے لے کے عشاء تک کوئی نماز ایسی تو نہیں جو ہم لیٹ کر کے پڑھتے ہوں نیند کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے باقاعدہ فرمایا سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھو، سب سے افضل عمل۔ یہ ایک میزان ہے، یہ ترازو آپ کو دے رہا ہوں، اپنے ایمان کو تولو، اپنی محبت کو تولو۔ نماز کی اوقات کی پابندی ہو رہی، جس کو شریعت نے تاخیر کبھی برداشت نہیں کی، کبھی قبول نہیں کی۔ جنگ خندق کے موقع پر ایک بار خندق کھودتے کھودتے عصر کی نماز لیٹ ہو گئی۔ نبی علیہ السلام تو ہمیشہ اپنی امت کو دعائیں دیتے تھے، آج کیا ہو گیا، کیا فرمایا؟ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ ملأ اللہ قبورہم وبطونہم وبیوتہم نارا۔ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا، یا اللہ ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اتنا آپ کو ملال ایک عصر کی نماز کی تاخیر پر۔ ہماری نمازوں کا عالم کیا ہے؟ من فاتتہ صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ ومالہ۔ جس شخص کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے اسے کیا محسوس ہوگا؟ سمجھے کہ مکھی بیٹھی ہے جھاڑ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اسے کیا خسارہ بھگتنا پڑے گا؟ وہ خسارے تو قیامت کے دن نظر آئیں گے۔ دنیا میں اس کا تصور یوں کرو جیسے آپ کا اہل، آپ کا مال، آپ کا بینک بیلنس، کاروبار، کھیتیاں، باغات، بچے، بیوی، سب کو جمع کر کے آگ لگا کر جلا دیا۔ عصر کی نماز لیٹ ہونے کا یہ نقصان تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے، دنیا میں نظر نہیں آئے، قیامت کے دن دکھائی دے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نے خواب میں عالم برزخ دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ الٹا لیٹا ہوا، اس پہ سر پہ فرشتہ سوار ہے، جس کے ہاتھ میں بھاری چٹان ہے، اس کے سر پہ مار رہے، سر کچلا جاتا ہے، چٹان دوبارہ اچھل کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، سر دوبارہ جڑ جاتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر سر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس طرح مسلسل ہو اور قیامت تک ہوتا رہے۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا کیا گناہ اس کا؟ رفض القرآن وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، دو گناہوں کا ذکر کیا۔ ایک قرآن یاد کر کے بھول گیا، اللہ نے ایک نعمت دی اس کے سینے میں، اس کی ناقدری کی، بھول گیا۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا۔ عام طور پہ دو نمازوں میں ایسا ہوتا ہے، فجر میں اور عصر میں۔ رات دیر سے سوئے، آج لمبا سوئیں گے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ الارم فٹ کر کے سوتے ہیں، 10 بجے اٹھیں۔ یہ بات علماء حنابلہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص سوئے رات کو 10 بجے کا الارم لگا دی، صاف معنی یہ کہ فجر نہیں پڑھنی، وہ 10 بجے کا الارم فٹ کر دی، کافر ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سب سے محبوب شے کیا ہے؟ وہی جو آخری سانس میں آپ کی زبان پر تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں، نماز نماز نماز، آخری وقت، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان کہو، کچھ پریشانی ہے، ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی راحت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ سے محبت کا اور پیار کا دعویٰ کرنے والوں، اس پیار کو تولو اور پرکھو۔ حضور قلبی، خشیت کیسی ہے، یہ بھی پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نماز کیسی تھی؟
کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل، اللہ کے حبیب نماز پڑھتے اور آپ کے سینے سے ایک آواز آ رہی ہوتی، جیسے ہنڈیا جب ابلتی ہے جوش مارتی ہے جو آواز آتی ہے، ویسی آواز آپ کے سینے سے آتی، من البکا، رونے کی وجہ سے۔ اور ہمارے تو سارے کاروباری حساب جو ہیں وہ نماز میں ہی ہوتے ہیں، بھولی بسری باتیں ہمیں شیطان نماز میں یاد دلاتا ہے۔ تیسری چیز نماز کا طریقہ، اور یہ سب سے اہم ہے۔ اگر نماز کا طریقہ اللہ کے حبیب کے طریقے کے خلاف ہے، پھر نماز کیسی پڑھتے ہو؟ جیسی ابا حضور پڑھتے ہیں، جیسی باپ دادا پڑھتے ہیں، سال ہر سال سے برادری میں چلی آ رہی۔ بھئی دین نہ برادری کا نام ہے، نہ ابا کا نام ہے، نہ دادا کا نام ہے۔ حقیقت دین کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے حبیب یہ بات بھی فرما گئے، فیصلہ کن کے صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ دیکھو نماز میں اعتدال ہے، جلدی رکوع کرنا، جلدی سجدے کرنا۔ حرم میں جماعت فجر کی ہو رہی اور تشہد میں بیٹھے ہوئے، ایک صاحب آئے، رومال اپنے نیچے پھینکا اور سنتیں شروع کر دی۔ یہاں فرض قائم ہے، اس کو پتہ نہیں کس نے یہ ذہن دیا ہے کہ فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے ادا کرنا ضروری۔ کون سا دین ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر تو فرما گئے نماز قائم ہو تو کوئی نماز نہیں سوائے اس نماز کی جو قائم ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آپ نے فجر کی سلام پھیری، گھوم کے لوگوں کی طرف بیٹھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا فجر کی نماز 2 بار پڑھتے ہیں؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی سنتیں رہ گئی، وہ پڑھنے لگا۔ آپ خاموش ہو، کیا معصیت پر اللہ کا پیغمبر خاموش رہ سکتا ہے؟ اور جناب علی اس کا کارنامہ سنیں، تشہد میں ہم بیٹھے تھے، امام بیٹھا ہے، اس نے آ کر سنتیں شروع کی اور سلام پھرنے سے پہلے 2 سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو گئی۔ کیا اس نے پڑھا ہوگا؟ کیا سنتیں ہیں یہ جو آدھے منٹ میں پوری ہو گئی؟ حرم میں نماز جلدی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے سارا مکہ بند ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کی اختراع ہے کہ نماز جو ہے وہ مختصر ہو، ورنہ ائمہ اس سے لمبی نماز پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن سارا مکہ بند ہے، پولیس والوں کی ڈیوٹی، بہت سی اور مجبوریاں۔ مدینہ کے حرم میں نماز لمبی ہوتی، وہاں یہ مجبوریاں نہیں، مگر مکہ کے حرم میں یہ مجبوریاں موجود ہیں۔ اس کے باوجود اس نے اللہ کے بندے نے 2 رکعت پڑھ دی سلام پھرنے سے پہلے اور جماعت میں داخل ہوئی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا دخل العبد يصلي اُوذِيَ بذنوبه فبُزِعَتْ على رأسه وعاتقيه فلما ركع او سجد تساقطت عنه۔ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اس کے گناہ لائے جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اور کندھوں پر لاد دیے جاتے ہیں۔ فَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتا ہے تو کندھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، جب سجدہ کرتا ہے تو سر کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اس سے محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ رکوع اور سجود میں جتنی طوالت ہوگی، جتنی لمبائی ہوگی، اتنا گناہ زیادہ گریں گے۔ اور اگر ٹھوکریں مارو گے کووں کی طرح، مرغوں کی طرح ٹھونکے مارو گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا معنی تعلق باللہ میں کمی، اس دوستی میں کمی،